حمل کے گرنے میں یا حمل نہ ٹھہرنے میں جو حد فاصل ہے وہ بہت بڑی نہیں ہے. حمل گرنے کے جو موجبات ہیں یا محرکات ہیں بعض دفعہ وہی حمل نہ ٹھہرنے کے بھی بن جاتے ہیں. اس لیے ایسی دوائیں وہاں بھی استعمال کر کے دیکھنی چاہیے جہاں بچہ ہوتا ہی نہ ہو، اور وہاں بھی ان کا تجربہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں روٹین کی دوائیں کام نہیں کرتی. مثلا پلسٹیلا کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ اگر عورت کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو اور عام اور بیماریاں نہ ہو، صحت بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے اور ہاتھ پاؤں میں گرمی کا احساس پایا جائے، تو پلسٹیلا ایسی خواتین میں جو ہے نا ان کا بانجھ پن وہ دور کرنے میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. لیکن بعض جگہ اس کی پرسنٹ زیادہ ہے، بعض جگہ کم ہے. پاکستان میں میرے تجربے میں جو پلسٹیلا کے کیسز آتے تھے وہ مثلاً قریباً 25-30% عورتیں بھی فائدہ اٹھاتی تھیں اس سے، اور یورپ میں اور امریکہ کے مریضوں میں بہت کم تعداد ہے، ان کو دوسری دوائیں دینی پڑتی ہیں پھر. تو ان کے خوراک کا نظام، ان کی آب و ہوا، یہ سارے اثرات ہیں جس کی وجہ سے کئی ایک امکانات پیدا ہوتے ہیں، کئی اور احتمال پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے بانجھ پن کے لیے بہت ہی زیادہ گہری تحقیق کی ضرورت ہے اور فائدہ مند چیزوں کو ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس ضمن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ فاسفورس اس میں مفید ہے بانجھ پن میں. بتایا تھا کہ نہیں فاسفورس کے ذکر میں؟ ہاں، لو جن کو پتا ہو یاد ہونا چاہیے ان کو یاد ہے، اور مرد جو بالکل بے پرواہ ان باتوں میں کہ کیا ہوتا ہے عورتوں سے، ان کو یاد نہیں رہا. بتایا تھا کہ نہیں؟ ہاں دیکھو سب کو یاد رہا. ایک کمبینیشن میں استعمال کیا کرتا ہوں موٹاپے کے خلاف، اور موٹاپے کی بہت سی دوائیں ہیں مگر زیادہ تر یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں، موٹاپا عمومی نہیں بلکہ زیادہ تر اینٹی کولیسٹرول دوائی کے طور پر استعمال کرتا ہوں. اس کے تجربے میں اس کے استعمال کے دوران میرے علم میں یہ بات آئی کہ عموماً یہ فربہی کا رجحان بھی دور کرتی ہے یہ دوا، اور اینٹی کولیسٹرول کے طور پر بہت مؤثر ہے. اس میں 3 دوائیں ہیں جو ملاتا ہوں میں. ایک ہے کولیسٹرینم، CHOLESTRINUM، کولیسٹرینم، CHOL ESTRINUM، کولیسٹرینم 30 میں. ایک ہے فائٹولاکا، PHYTO، فائٹو LACCA، فائٹولاکا 30 میں. ایک فاسفورس 30 میں. یہ تینوں ملا کر اگر دی جائیں تو بھاری پرسنٹیج، ایک بھاری تعداد مریضوں کی تناسب کے لحاظ سے ایسی ہوگی جس میں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے، بعض دفعہ تو غیر معمولی فائدہ دکھاتی ہے. یہاں تک کہ بعض چوٹی کے سرجنز نے اس بات کی گواہی دی ہے، ہارٹ کے سرجنز اور اسی طرح فزیشنز نے، کہ جب ان کے ہاں دوسری رائج دوائیں کام نہیں کر رہی تھیں کہ جب انہوں نے استعمال کروائی تو ان کے مریضوں میں نمایاں فرق پڑا. 1 مہینے کے اندر جب ٹیسٹ کیے گئے تو بالکل مختلف کیفیت تھی. فاسفورس تو ویسے ہی بہت گہری دوا ہے، لیکن فاسفورس کے متعلق میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فیلوپین ٹیوبز کے بند ہونے، ان کے اوپر چربیاں بیٹھنے، ان کی وجہ سے بھی حمل میں دقت پیدا ہو جاتی ہے، حمل ٹھہرنے میں.
اور مغربی دنیا میں جہاں غذائیں اچھی ہیں وہاں اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ یہ وجہ بھی بنتی ہو. اس لیے یہی کمبینیشن میں نے آج کل تجربتاً شروع کرایا ہوا ہے، کیونکہ سیم بھیج رہے ہو نا. جو آج کل جو مجھے خط آتے ہیں میں تجربے کی خاطر اب یہ دے رہا ہوں ان کو. پہلے تو ان کے علامتیں پوچھ کے غور کر کے دیتا تھا. یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے فیصد کیسز میں اور کس قسم کے کیسز میں اس دوا نے فائدہ پہنچایا ہے. اگر یہ فائدہ پہنچائے گی تو غالباً یہ چند مہینے تو ضرور لگیں گے، وہ آہستہ آہستہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. مگر فاسفورس کے متعلق میں یہ احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ اول جب آپ یہ علاج شروع کریں تو پہلے بغیر فاسفورس کے فائٹولاکا اور کولیسٹرینم ہی دیں، کیونکہ فاسفورس کا لمبا بے احتیاط استعمال کئی قسم کی خرابیاں پیدا کر سکتا ہے. بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے فاسفورس، کیونکہ سرخ خون کو کے جریان کو روکنے کی دوا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے کہ سرخ خون اتنا گاڑھا نہ ہو جائے فاسفورس کے عمل سے کہ یہ خود خطرہ بن جائے، بجائے اس کے کہ اینٹی کلوٹنگ کے طور پر یہ کام کرے، یہ خود خطرہ بن جائے. ایک معاملے میں مجھے یاد ہے ایک مریض نے مجھے کچھ علامتیں بتائیں کہ یہ دوائی میں کھا رہا ہوں تو یہ اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اس پہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا. جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا خون بہت گاڑھا ہو گیا تھا. تو وہ چونکہ سرخ خون کے جریان کو روکنے والی چیزیں ضرور گاڑھا کرتی ہوگی، یعنی ضرور نہیں، امکان ہے. جب وہ اس کو میں نے چھڑوا دی تو ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے بہت احتیاط سے بعض دفعہ ایلوپیتھک ٹیسٹوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے.